بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں ایک مضمون وہ کیا ہے ہوتا ہے مائی بیسٹ فرینڈ، کسی نے کسی کو سکھا دیا، وہ مضمون یاد کروا دیا اور ساتھ میں ایک ہنر سکھا دیا کہ یار کہ تیرے کو جڑی بھی کوئی گل پوچھے نا تو وہ تم نے کس طرح فٹ کرنا ہے جب امتحان دینا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اسی طرح کا نا مائی بیسٹ فرینڈ ہے جی، اس طرح کا مضمون انہوں نے وہ رٹا ہوا ہے اور وہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی بات بنا. یہ لطیفہ لمبا ہے اس لیے میں نے وہ اس سے تھوڑا سا گریز کیا ہے. بس اتنا ہی بتانا کافی ہے کہ پچھلے 22 سال سے جو ہم وہ تقریریں ان کی سن رہے تھے، اب ان میں تھوڑا سا چینج آیا ہے کہ اب وہ جب وزیر اعظم بنے ہیں تو ایک ہی طرح کی باتیں وہ مسلسل کر رہے ہیں. ایون اقوام متحدہ کے سیشن میں بھی اسی طرح کی باتیں. تو آج جو گفتگو کرنی ہے ہم نے وہ وزیر اعظم صاحب کا جو خطاب ہے. پہلی بات کہ وہ وہاں پر گئے کیوں نہیں، کیا ان کو بلایا نہیں گیا یا انہوں نے جانا پسند نہیں کیا، اور پھر وہاں پر جو بھارت نے اپنی کامیابیاں سمیٹی ہیں سفارتی محاذ کے اوپر وہ کتنی اہم ہیں اور کتنی غیر اہم ہیں، اور پاکستان کتنا آگے ہے کتنا پیچھے ہے. اور اس کے علاوہ مریم صاحبہ نے ایک بات کہی ہے کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے والے معاملے میں. یہ بات کتنی آپ کو ہضم ہوتی ہے اور کتنی ہضم نہیں ہوتی، اس پر بھی بات کریں گے. اور بھی کافی سارے ایشو ہیں کہ یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اوپر احسان نے جو ایک تردید کر دی ہے ہماری سرکار کی، یا کہہ لیں کہ فواد چوہی صاحب اور شیخ رشید صاحب کی، اس پر بات کریں گے. اور بھی ہیں چیئرمین نیب اور جو ای وی ایم والا معاملہ ہے کہ حکومت کس طرح ان سے پیچھے ہٹ رہی ہے. تو پچھلی جمعے کو وجاز صاحب یہاں پر نہیں تھے تو وہ اسلام آباد تھے، تو آج وہ آئے ہیں. لیکن رضی دادا صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو وہ آج اس سلسلے میں وہ پاک پتن گئے ہوئے ہیں اپنے آبائی گھر، اور ہم سب ان کے دکھ میں جس طرح آپ شریک ہیں اسی طرح ہم شریک ہیں ان کے ساتھ. تو وجاز صاحب اسلام آباد سر ٹھیک ہے، اپنی جگہ تو قائم ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے سر. ماحول ٹھیک ہوتا ہے؟ ماحول وہاں اسلام آباد ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں حرمسرا ہوتی تھی اور حرمسرا ہوتی کیا ہے؟ افواہیں، سازشیں. تو اور محلاتی سازشیں جن کو جی ہاں ایگزیکٹلی محلاتی سازشیں، اور کسی کو اس بات کا پتہ نہ ہونا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، اور ہر ایک جو ہے یہی بتاتا پھر رہا ہو کہ مجھے پتہ ہے. ہاں اصل غلطہ نہیں پتا، اصل غلطہ نہیں پتا. اچھا سر یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے میرا خیال یہ تیسرا خطاب تھا ان کا. ایک دفعہ فزیکلی گئے، 2 دفعہ وہ آن لائن ان کو کرنا پڑا. کرونا تو ڈر مودی صاحب نہیں لگتا، یا مودی صاحب کو انہوں نے بلا لیا سانوں انہوں نے، یا ہم نہیں گئے وہاں پر؟ یہ بھی چیز کلیئر نہیں ہو رہی. دیکھیے ایک تو ہمارے جو اہل وطن ہیں انہیں اس بات کا اچھا اندازہ ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ جو جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس ہے یہ بنیادی طور پہ عالمی جو رہنما ہوتے ہیں ان کی ایک طرح سے رونمائی ہوتی ہے، ملنے کا بہانہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی قوت نافذہ نہیں ہے نہ جہاں پہ جو ہے وہ الٹیمیٹ ڈیسیژنس ہونا ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ تو ہم جو ہے وہ دنیا کو کچھ پیغامات دیتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں، اپنی پالیسیز کے بارے میں، اور یہ کہ ہمارا عالمی ویژن ہے کیا. بیوقوف آدمی ہے وہ آواز تھانوں دی آ رہی ہونی ہے، پلیٹاں کھڑکائی جا رہے ہیں. کوئی گل نہیں، پلیٹاں کھڑکی چاہیے. چلو چمچ بھی بستے ہوئے گھروں میں کچھ نہ کچھ شور تو ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک. اچھا علام، میری رائے میں جو خان صاحب کا نہ جانا ہے وہاں وہ بالکل واضح طور پہ اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ امریکی جو موجودہ انتظامیہ ہے وہ خان صاحب کو ارریلیونٹ سمجھتی ہے. یہ بات امریکی انتظامیہ ہی نہیں کہہ رہی، یہ افغانستان میں کچھ جو بہت معتبر لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی آن ریکارڈ یہ بات کہہ دی. جنرل صاحب نے کہتی، جنرل موبی ٹھیک ہے. تو بابو جو بات اس طرح سے زبانوں پہ چڑھ جائے، خان صاحب وہاں جاتے اور خان صاحب کو کوئی ملتا نہ، اور خان صاحب کو وہ پروٹوکول ملتا جو اس دفعہ ملا تھا جب وہ بس میں بیٹھ کے گئے تھے نا. ٹھیک ہے. اور وہاں مودی صاحب کی جو ہو رہی ہیں ملاقات، جے جے کار ہو رہی ہے، اور ان کا جو ہے وہ کوارڈ کا وہ حصہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس شرمندگی اور شرمساری سے بچنے کے لیے وہ وہاں نہیں گئے.
جو ان کی تقریر ہے نا ٹو سے دی لیسٹ، آپ نے تو خیر کہا نا کہ وہ بیڈلی ڈرافٹڈ تھی، باہم متناقض نکات پیش کیے ہیں انہوں نے، اور انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ عالمی لیڈر نہیں ہیں، وہ حتیٰ کہ پاکستان کے جس کی آبادی 22 کروڑ 30 لاکھ ہے، جس میں 80 لاکھ غیر مسلم بھی پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے برابر کے شہری ہیں، ان کا وزیر اعظم ہونے کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ وہ وہاں پہ طالبان کے تسلیم کرانے کی بات کرتے رہے، کیا انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ طالبان نے دوحہ معاہدے میں جو شرائط تسلیم کی تھی ان کی خلاف ورزی کی ہے؟ پاسداری نہیں کر رہے ہیں۔ آر ایس ایس کی آپ انتہا پسندی کی بات کریں، ساری دنیا کرے گی، اور کون جو ہے ایسا جو 18 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے مفاد کی بات نہ کرے، لیکن آپ انتہا پسندی کہہ رہے ہیں تو انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں تھا، بالکل ٹھیک بات ہے، 16 نے غلط درست، بالکل ٹھیک۔ اور کیا وہ طالبان جو ہے جن کے لیے آپ مدد کی اور تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل آرڈر کو تسلیم کرتے ہیں؟ انٹرنیشنل آرڈر سرٹن ریسٹرکشنز کا، ریگولیشنز کا، ویلیوز کا نام ہے۔ میں عمران خان صاحب کی تقریر کے مقابلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا جانسن، برٹش پرائم منسٹر، جو بائیڈن، پیوٹن، یہ فرشتے تو نہیں ہیں بالکل، لیکن جب آپ ایک فارمل موقع پہ اپنے ملک کی تصویر پیش کرنے آتے ہیں تو یو انشور، آپ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کے ملک کے بارے میں یہ احساس پیدا ہو کہ آپ ایک ذمہ دار ریاست ہیں۔ اور آپ مثلاً یہ کہ پاکستان میں درخت لگائے گئے ہیں، اب اس کو ایک غیر ملکی مدبر جب سراہ رہا ہے، وہ انکلوژن کی بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب کی ساری تقریر جو ہے وہ مخالفت، اینٹیگونزم اور ایکسکلوژن، استخراج، یعنی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ 4000 یہودیوں کی دھمکی دیں یا 8000 کرسچنز کے بارے میں بات کریں؟ آپ اپنا اصولی موقف سامنے رکھیے۔ آپ کو بنیادی طور پہ ریلیجس کمیونٹیز کے تناظر میں ان معاملات کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ناانصافی ہے۔ وہ بیسیکلی بات کرتے ہیں جو پبلک کنزمپشن کے لیے نا، یہاں کرے نا، سوٹ کر دی نا، وہ یہاں کرے نا، وہ کہتے ہیں جی وہ وزیر اعظم نے تو اتنے کھلو کے پھٹے چک دیتے، پھٹیاں کھیڑ دیتی۔ فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، دیکھیے میں پالیٹکس کر رہے ہیں، ایک بنیادی جو نا نقطہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، غلامی کسے کہتے ہیں؟ غلامی اس بات کا نام ہے کہ ہمارے وسائل پہ کسی اور کا قبضہ ہے اور ہم اپنے لوگوں کی بہتری اور ترقی کے لیے فیصلے کرنے کا اختیار اور وسائل نہیں رکھتے۔ ہمارے وسائل پہ کسی کا قبضہ ہے اور ہم اپنے ملک کے لوگوں کو ترقی دینے کا، ان کی بہتری کے کام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو خان صاحب پھر وہ آزادی مل گئی ہے نا، تو پھر چلاؤ اپنے ملک کی معیشت۔ ہاں جی، آپ تو بنے ہوئے کام کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ آپ نے جو عورتوں کے حقوق کے لیے وزارت قائم کی گئی تھی، اس کو نہیں علی المنکر اور امر بالمعروف کی بنا دیا۔ میں مذہبی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ ریاست کا کام جو ہے وہ نیگیٹو لسٹنگ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ یو ڈونٹ انفورس واٹ یو بلیو ٹو بی پیس، جس کو نیکی کہتے ہیں، اسے مسلط کرنا ریاست کا کام نہیں ہے۔ انٹرنیشنل آرڈر اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو خان صاحب نے وہاں جا کے جو جہاں سے سنا ہوا ہے، یعنی کبھی گجر خان پہنچ جاتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ خانے وال کے قریب چیچا بتنی کے پاس تلمبا سے جا کے خبریں لیتے، تو پھر یہی کچھ کریں گے نا۔ میری رائے میں خان صاحب وہاں نہیں گئے، یہ درست بات تھی، اچھا ہوا، کیونکہ ہمارے لیے شرمساری کا مقام ہے۔ لیکن جو کچھ وہ بولے ہیں، اٹ واز مینٹ فار لوکل کنزمپشن، بالکل، اور اس سے یہ تاثر نہیں ملا کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے ملک یا دنیا کے لیے کوئی ویژن رکھتے ہیں۔ میری یہ رائے ہے۔ اچھا، بڑا ابھی بات کرنے سے پہلے نا نور اللہ صاحب نے نقطہ اٹھایا تھا یہ والا، میں کہتا ہوں کہ وہ اسی پر وہی بات کریں۔ وہ تقریر والی جڑی تسی گل کیتی ہے کہ مودی کرے ہندی میں تقریر، خان صاحب تو خان صاحب اکثر وہ فرماتے ہیں کہ
قومی لباس پہننا چاہیے اور اردو میں بات کرنی چاہیے. جو انگلش زبان ہے وہ غلامی کی علامت ہے. اور جب خود غیر ملکی میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہیں جو بھی لیٹسٹ بھی آئے ہیں وہ بھی سب انگلش میں وہ بات کرتے ہیں, جبکہ وہ اگر اردو میں بات کریں تب بھی ٹھیک ہے ہمارے لیے. یہ ان کا کام ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں. اور آج کی ایون اجلاس جو تھا, آج کی جو تقریر تھی, یہ اقوام متحدہ کی جو تقریر تھی, وہ تو کم از کم انہیں اردو میں کرنی چاہیے تھی. نہیں, وہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ وہ بیٹھے ہیں صاحب, انہوں نے کہا کہ مسئلہ شلوار قمیض تو پاندہ ہے نا, وہ تو کوئی بھی اپنے ملک کا لباس پہنا اچھی بات ہے, اس کو ہم کرٹیسائز نہیں کر سکتے, ظاہر ہے اس پہ کوئی نیگیٹو نہیں ہے. لیکن اردو میں جو وہ تقریر کرتے ہیں, ہمیں جو بھاشن دیتے ہیں, اور اپنی لوکل آڈینس کو دکھانے کے لیے, پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے جو اکثر تقریریں فرماتے ہیں کہ اردو بولنی چاہیے, اردو زبان استعمال کرنی چاہیے, لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر وہ انگلش میں بات شروع کر دیتے ہیں. ایون آج کی تقریر میں بھی ایون یہ تو سپریم کورٹ میں بھی ہوا. میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ دوسری جو آپ نے بات کرنی وہ دیکھ لیجیے گا, آپ نے اس میں شامل کرنی کہ نہیں. میں سوال ہمارا قومی لباس ہے نہیں, ٹھیک ہے, یہ ضیاء الحق کے دور سے آنور جو ہے یہ بنایا گیا تاکہ وہ نوجوان جو بیچارے مجبور ہوں گے وہ 3 پیس یا کوٹ پتلون نہ پہنے, اور اچکن پہننے سے جو ہے وہ ان کے عزیز و اقارب شکر اللہ ناراض ہوں گے, تو یہ ان کے لیے کمپرومائز کیا گیا. ہاں اچھا سر, ہے دوستو, وزیر اعظم صاحب نے تینوں خطاب میں جو ایک بات جو کامن ہے نا, اور بھی بڑی کامن ہے, مائی بیسٹ فرینڈ والا مضمون, وہ ایک اس کا حصہ ہے کہ اسلاموفوبیا. اچھا, بڑی اچھی بات ہے اسلاموفوبیا کے اوپر بات کرنا, دنیا دی ہڈی وڈی بات مسلمان, اوکے ویری گڈ, اور لوگ ان سے خائف ہیں, اوکے. اس کے تدارک کے لیے ابھی تک پاکستان نے یا وزیر اعظم صاحب نے کچھ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کوئی ایسا عمل نہیں ہے. کم از کم اپنے ملک میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے کوئی ایسی مثال قائم کرتے, کچھ ایسے سٹیپس لیے جاتے جس کے بعد دنیا کو ہم یہ کہنے کے قابل ہوتے کہ ہم نے تو یہ سٹیپس لیے ہیں اور دنیا اسلاموفوبیا سے باہر نکلے. تو اس میں اگر ہم ذرا زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر وہ ریلیجیس کنٹروورسی آ جائے گی. میرے خیال ہے اس پہ ہم زیادہ بات نہ کریں. قومی رکھیں اسلاموفوبیا, ہاں مطلب وہ اس میں, لیکن اس میں تبھی ممکن ہے نا ہم دوسروں سے بات کرتے ہوئے کیا ہم نے کچھ اپنے سیٹ اپ میں کچھ ایسے سٹیپس لیے ہیں جن کو ہم مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. اگر میرا خیال ہے ایسی چیزیں نہیں ہیں, تو اس لیے ہمارے پاس کوئی ایسی وہ مثال نہیں موجود جس کی بیس پہ ہم بات کر سکیں. تقریر کے لیے, تقریروں کے لیے تو وہ اپنا کرتے ہی رہیں گے نا ایسی باتیں. نہیں, انہوں نے ایک باقاعدہ پلان دیا تھا کہ ہم ترکی اور تیسرا کڑا سی نا ملیشیا مل کے وہ پھر وہاں گئے بھی نہیں نا, وہ باتیں میں وہی کہہ رہا ہوں, وہاں تو پھر وہ جا بھی نہیں سکے. اور جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ ویل اسکرپٹڈ نہیں تھی, وہ ڈرافٹڈ نہیں تھی. میرا نہیں خیال کہ وہ ڈرافٹ کے چکر میں پڑتے ہیں. انہوں نے وہی جو مائی بیسٹ فرینڈ یاد کیا ہوا ہے وہ اسی کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو جب بزنس کانفرنسز باہر کے ملکوں میں جا کے کرتے ہیں تو اس میں سب سے اسٹرانگ ان کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت کرپشن ہے, ہماری ساری مشینری کرپٹ ہے, ہمارے لوگ کرپٹ ہے, اور آپ اس طرح کریں اپنے پیسے لے کے میرے ملک میں آ جائیں. مطلب کیا مطلب ہوتا ہے ان کا, کیا سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کہ ہمارے سب کرپٹ لوگ ہیں, وہ آپ کے پیسے لوٹ کے کھا جائیں گے, لیکن آپ اس طرح کریں پیسے لے کے میرے ملک میں آ جائیں. اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی ان کا یہی مسئلہ ہے. اور آج کل جو انہیں تازہ ترین ایک اور مل گیا ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے, جس طرح سے وہ افغانستان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں, جس طرح سے ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, مسئلہ یہی ہے نا. اور آج بھی جو ان کے بیانات کل کے اسی کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہاں پر امن قائم کرائے. او بھائی 20 سال لگا کے امریکہ وہاں سے نکلا ہے, یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نکالا ہے, ہم نے اور افغانستان نے مل کے, مطلب اس میں ہمارا بھی بہت بڑا کلیم ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نکالا ہے, افغان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکالا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نکالا, ہم صرف خوشی مناتے ہیں. چلیں دونوں صورتوں میں, لیکن وہ ہم نے تو بدلے اتار لیے ہیں نا. حبیب مکرم کو اکثر اسی طرح سے ہم نے تو دیکھے نا 71 کے اور کارگل کے اور 65 کے سارے بدلے اتار لیے نا ہم نے, تو ہم تو اس پہ فخر کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا طالبان کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ آ کر وہاں پر امن قائم کرے؟ ہم کس چکر میں یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ ہماری کیا ڈپلومیسی کا پتہ نہیں ہے, ڈپلومیسی نہیں, ہم اس پہ اگین شرمندگی کا باعث بنیں گے. اور ایک چیز اور جو مجھے اس پر بھی ڈاؤٹ ہے, جو انہوں نے ابھی فرمایا وجاہت صاحب نے, کہ اگر عمران خان صاحب وہاں جاتے تو شاید زیادہ شرمندگی ہوتی. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ یہ سوچ کر نہیں رکے ہوں گے
ان کی کوئی اور وجہ ہوگی, اتنے سمجھدار وہ نہیں ہیں کہ یہ کہہ رہے ہو کہ پانی تو سفر کرنے منع کیتا ہوئے گا, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایسی کوئی میرا نہیں, میں نہیں بلیو کرتا کہ وہ یہ سوچ کر رکے ہوں گے کہ ہمارے ملک کی شرمندگی ہوگی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, اتنی سمجھداری کا کام. دیکھیں پچھلے 3 سال میں ایسی کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہے جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے ایسا کوئی سمجھداری کا ڈیسیژن لیا. ایک جو انہوں نے لوکل ایک بنایا ہے ایک لفظ اشرافیہ اور حکمران, اگر وہاں پہ کوئی اٹھ کے پوچھ لے کہ صاحب آپ اپنے ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ سے بڑا حکمران کون ہے؟ ہاں جی ہے نہیں, رک نا, پھر وہ یہ بھی پوچھے گے کہ کیا وہ بھی کرپٹ ہیں؟ خان صاحب جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظوں کے بٹن تو اٹھاؤ یار, تو نہیں بٹ صاحب آپ میرے دیکھیں بٹ صاحب آپ میرے پکوڑے خراب نہ کریں, آپ اپنے چھاپے کی طرف دھیان دیں. اچھا بھائی جان, یہ جو اشرافیہ ہے, کوئی پوچھ لے کہ ایچسن کالج سے لے کے آکسفورڈ تک یہ, اور یہ آپ کے یہ دعوے کہ مغرب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, یہ اشرافیہ نہیں تھے آپ تو, اور آپ کے آپ معاف کیجیے گا مسلی اور میری طرح کے غریب غربے تھے, آپ گنے کا گھوڑا بنا کے چلتے تھے. نہیں وہ امیر آدمی تھے, ٹھیک ٹھاک تھے نا, زبان پاک میں رہتے تھے نا, ایچسن کالج میں پڑھتے تھے. اب کوئی نہیں رہنے کا خواب دیکھ سکتا, نہیں دیکھ سکتا. گھر نہیں تھا جس کے لیے انہوں نے درخواست دے کے یار, وہ تو ان کے والد صاحب کا تھا نا. جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مقامی سیاست کے لیے داؤ پیچ تیار کیے ہیں انہیں انٹرنیشنل فورا پہ نہیں لایا جاتا. ہاں بالکل, یہ فرق کیا. لیکن اچھا آج ایک صاحب تھے, وہ انہوں نے ٹویٹ کیا, پھر فواد چوہی صاحب نے ری ٹویٹ کیا. وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈیا والے ویٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اگر کوئی تقریر کی ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کہ اس کو پاکستان کے اندر سے مخالفت یا کمزوریاں نکالنی شروع کر دیں لوگ, کچھ سر پھرے بیوقوف. ہمارا ملک ہے. ہاں وہ فواد چوہی صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈینز کو دیکھ کے یہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے, فواد صاحب کو اندازہ نہیں ہے ہمارے ملک کی 7.5 دہائیوں کی تاریخ ہے, اور ہم جمہوری ملک ہیں, اور ہم اپنے ملک کی حکومت پہ تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں, اور ہم نے اس ملک میں 4 آمریتوں کے خلاف ہر وہ مزاحمت کی ہے جو دنیا کا ایک ملک مجھے آپ دکھائیں لاطینی امریکہ اور افریقہ سے لے کے جہاں پہ پرامن جدوجہد کر کے بندوق نہیں اٹھائی اس ملک کے لوگوں نے. دلیل گڈیاں نکلیاں بند ہو گئیں بس, وہ اور چیز ہے. وہ جو گاڑیاں نکلنا بند ہو گئی تھیں وہ طالبان تھے. نہیں ہم اس کے مخالف, ہم اس انتہا پسندی کے تشدد کی مخالفت کرتے رہے. جنہوں نے آمریت کے خلاف جدوجہد کیا انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی. ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. نواب رسول اللہ نے بندوق اٹھانے کی کبھی حمایت نہیں کی. بے نظیر بھٹو نے اپنے بھائی کی مخالفت کی. بالکل. اس ملک کے لوگوں کی جمہوری تاریخ ہے. فواد چوہدری صاحب بھی اس جماعت کا کبھی حصہ رہے ہیں, آئندہ بھی کبھی ہو سکتے ہیں. نہیں فواد چوہدری صاحب تو ہن جتھے جس گیلری کے لیے وہ پلے کر رہے ہیں اتنے بندوق چکی جاتی سی. اچھا چلیں امداد صاحب, میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے تسی بہت ہی غلط گل منہ نکلن لگی سی, اللہ تعالیٰ میں معاف کرے, نہیں مودی صاحب دیاں بڑیاں تسی تعریفاں کر رہے سو. تعریفاں نہیں سا کر رہا میں, تقریر دا تقابل کیا ہوتا ہے, موازنہ کر رہا تھا کہ یار ہاں کہ وہ ان کی سفارتکاری ہماری سفارتکاری, ان کا وہاں جانا ہمارا نہ جانا, ان کی وہاں پہ جفیاں, ان کو لیکچر دینا, اگر گاندھی پر رشتہ داریاں کہ بائیڈن تو ساڈے کول ہی ہوندے نے, اے مطلب سردار لطیف کھوسا نے کیا سی نیلسن منڈیلا تو خوش ہوتے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے مودی نے کہا کہ جی بائیڈن کو انڈیا میں تھا, نہیں کہتے کہ ان کے نام کے ساتھ سردار اور خان بھی لگتا ہے. جہاں تو ہمیں وہ کہتے تھے کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسا کا, کھوسو بھی نہ کہو, کھوسو تو ہمارے یہ وہ ایسے ہی کہہ سکتا ہے جس نے کلاسیکل راگ کی تربیت لے رکھی. تو میں وہ موازنہ کر رہا تھا, مجھے یوں لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب وہاں پر افغانستان کے طالبان کے سفیر بن کر گئے ہیں, اور طالبان سے دنیا کو ڈرا رہے تھے تقریر میں بیسک سارا کچھ, کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو انٹرٹین نہ کیا, یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں, اگر آپ لوگوں نے ان کا خیال نہیں کیا تو ایسی تیسی پھیر دیں گے دنیا کی. یہ وہ ڈرا رہے تھے عمران خان. اور عمران خان کی تقریر جو تھی 23 یا 25 منٹ کی, اس تقریر کا زیادہ حصہ افغانستان پر تھا, زیادہ حصہ. مودی کی میں تقریر سن رہا تھا, وہ انڈیا سے باہر گیا ہی نہیں,
مودی نے کہا جناب ہم نے یہ کر دیا ہے, ہم نے وہ کر دیا, ہم سیارے بھیج رہے ہیں, ہم نے ویکسین بنا دی, ہم نے ڈی این اے کی ویکسین بنا دی, ہمارے گھر بنا دیے 50 کروڑ, ہم نے گھر اپنا 3 کروڑ گھر بنا دیے, 50 کروڑ لوگوں کو مفت علاج دیتے. کچھ ککھ بھی نہیں ہوگا انڈیا میں ہوا. لیکن اس نے کیا تھی نا کہ تھرڈ کلاس نہیں ایسا نہیں کہتے. آپ بڑے آدمی ہیں, یار ایک نہ سمجھ بچہ, مائک کی بات کرو, یہ آواز کیچ کر لیتا, نہ سمجھ بچہ, وائس بھی کیچ کر لیتا, نہ سمجھ بچہ کہتے ہیں یار. اچھا تو مودی جو ہے اتنا شاطر, اتنا استاد, میں مطلب گالی دے سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو. میرا دل مودی کے لیے کوئی, وہ گجرات کا قاتل ہے, کشمیر میں اس نے مظالم اٹھائے ہوئے ہیں, مسلمانوں, پرسوں آسام کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی, آسام میں کیا ہو رہا ہے. لیکن نان سیکولر ہے, جو بندہ نان سیکولر ہوتا ہے وہ متعصب ہوتا ہے, ہندو انتہا پسند ہے. لیکن جب وہ اس وہاں اقوام متحدہ میں کھڑا ہوا ہے, وہ بہیو کر رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی انٹرنیشنل لیڈر ہے, اور وہ کہہ رہا ہے انڈیا اٹھے گا تو دنیا ترقی کرتی ہے, انڈیا میں ریفارمز ہوتے ہیں تو دنیا ٹرانسفارم ہوتی ہے. یعنی اس نے صرف آخری سا جو ہے پاکستان پر فوکس کیا, اور وہ اس نے کرنا تھا. لیکن اصل چیز جو وہ ہے عمران خان صاحب کی, خان صاحب کو شاہ محمود قریشی لیٹ ہو گئے ہیں سر. اچھا جی سر. کس طرح سر قریشی صاحب کیوں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورمز پہ جائیں؟ قریشی صاحب نے پتہ نہیں, وہ گوہر بٹ صاحب کا میں نے ویلاگ سنا تھا کہ جی 10 لائنیں اس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور 20 لائنیں ہماری دفتر خارجہ کی, 9 لائنیں. لو جی بٹ صاحب 1 گھنٹے کی ملاقات وہ بتا رہے تھے. وہ ملاقاتیں ترلوں سے کی ہیں, اس کے ساتھ وہ انٹونی بلنکن, پچھلی بار میں سے نام نہیں لیا جا رہا تھا, یاد کر لیا ہے, وہ جو وزیر خارجہ ہے وہاں کا, اس سے بڑی مشکل سے ٹائم لیا ہے انہوں نے. اور وہاں پہ دیکھیں کوائڈ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ مودی کا میں کل دیکھ رہا تھا, جب کہ یار وہ انڈین اخبار دیکھ رہا تھا. سیدھی جی گل جدے گھر دانے دے کملے بھی سیانے, یہ چیز آپ دنیا سے مانگ رہے ہیں اپنے لیے بھی کہ ہمیں ویکسین دیں, اضافہ کر لیا انہیں افغانستان میں دیو, ہاں اب یہ میرے چھوٹے برا اللہ کے نام پہ دے اور اس کو بھی دو. مطلب یہ مسئلہ, اور پھر اترانا, اور پھر یہ کہنا کہ لیکن خان صاحب دیکھیں وہ, اچھا خان صاحب خودداری, ہاں خان صاحب دیکھو ایک بڑا وہ ایبسلیوٹلی ناٹ, ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں ہوتا ہے. خان صاحب کے پاس جو سب سے اہم چیز ہے نا, وہ ساتھ ساتھ ہم مانگتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ دنیا میں فقیروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. نل ایڈی کہنے نے, ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ آپ نے مائک چھینا نہیں, چھینا نہیں, آپ کو ملا. اچھا یار ایک اور چیز, کیونکہ گورنمنٹ نے بات کی ہے نا تو مجھے اور بات یاد آ گئی اسی کے ساتھ. سر نواز شریف نے پلاٹ دیا, شوکت خانم بنا, اچھی چیز ہے, بہت بڑی اچھی چیز. اچھا جی, کراچی میں شوکت خانم بن رہا ہے, پتہ نہیں کس نے پلاٹ دیا ہوگا, پتہ کرو نا. نمل یونیورسٹی بنائی ہے, یسر اللہ گیلانی نے پلاٹ دیا وہاں پر میاں والی میں. یعنی گیلانی کا نواز شریف کا گھر کا کوئی ذاتی پلاٹ تو نہیں تھے, زمینیں ان سے لی ہیں, جن سے مانگا ان کو گالیاں دے رہے ہیں, اور ان کو گالیاں پہلے دے رہے, مانگ بعد میں رہے. یہ فنکاری ہے نا. اچھا جی سر, نہیں صرف پلاٹ نہیں لیا, 50 کروڑ روپیہ بھی لیا تھا میاں شریف صاحب نے اپنی ذاتی جیب سے دیا, وہاں پہ لکھا بھی ہوا, پڑھ لیجیے گا جا کے. اچھا جو آپ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی, دیکھیں خان صاحب نے جو انگریزی میں تقریر کی نا, میں آپ سے عرض کروں وہ بھی لوکل کنزمپشن کے لیے تھی. اردو میں انہوں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ یہاں پر اردو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے تو بالکل ہی سمجھتے جاہل ہے, ٹھیک ہے. سو یہاں کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ذرا انگریزی سے بہت زیادہ انسپائر ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب جڑا انگریزی بولدا نا وہ انگریزانہ انگریزی بول دے بھائی, ٹھیک ہے, وہ والا کام ہے یہاں پہ زیادہ. اور یوتھیا نسل تو ویسے ہی اس طرح دی ہے نا, ٹھیک ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی لوکل جو آڈینس ہے نا اس کو ذرا اس کی تسلی کی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جب جو ہے نا, مطلب ان کی جو ویسے تو وہ کیا رضی صاحب کہتے ہوتے ہیں 5ویں پشت کی دوغلی بلاغی جنگ, اور اس کے لیے دوغلی بلاغی جنگ کے لیے جو انہوں نے بچے جمہورے جمے ہیں نا, ان کی تحقیق بس ایسی ہے جیسی کہ ہو سکتی ہے. خان صاحب نے کہا جی کہ ریگن نے جناب مجاہدین کو کہا تھا کہ یہ فاؤنڈنگ فادرز جس طرح تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے, اس طرح سے یہ بھی فریڈم فائٹرز ہیں. تو اب یہ ایک جھوٹ بات تھی. 10 منٹ میں نے تحقیق کی, نیٹ کے اوپر بیٹھ کے, کوئی پیسے نہیں لگے, دفتر کا نیٹ استعمال ہوا, 10 منٹ گل سامنے آ گئی کہ جناب یہ انہوں نے ان کے لیے نہیں کہا تھا, نگارا گوا کے جو تھے فریڈم فائٹرز ان کے لیے کہا تھا. اور یہ جملہ 1985 میں کہا تھا انہوں نے, 1 مارچ 1985 کو, جب کہ
اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی وہ فیبرری 1983 میں ہوئی تھی، تو 2 سال کا گیپ ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار جب آپ اتنے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کوئی آپ تاریخی حوالہ دیتے ہیں اور پھر انہوں کی تاریخ کا حوالہ دیو گے تو یار تاری بےزتی ہوئے گی، پھر آپ کی نا عزت نہیں رہے گی. یہ سنا کے آگے پتہ کچھ نہیں گا. اب پاکستان کا اچھا اب جہاں تک مودی کی بات ہے، دیکھیے مودی جو ہے نا، یہاں بول سکتے ہیں مائک لگا، مودی جو ہے نا، مودی وہ عمران خان سے بڑا فراڈی ہے. اچھا جی، ہاں جی، وہ بہت بڑا فراڈی ہے. یہ تو بھائی پڑھیا جاتا ہے نا، وہ اتنا بڑا فراڈی ہے کہ وہ دے ملک دے وچوں نے سارے نو چکر دیتا ہے. ایسے کچھ ہے نا جڑے چکر چ نہیں آتے. ٹھیک ہے، بڑی بڑی تعداد ہے جڑے عمران دے چکر چ نہیں آ رہے اور بول پیندے نے. ٹھیک ہے، مودی جڑا نا انہیں ایسا کیموفلاج کیتا ہے کہ وہ تے ہر کوئی دے چکر چ ہے. تو وہ وہاں پر جا کے جو بکواس کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آسام کی انہوں نے مثال دی. جو بھی کیا نہیں یار، وہ ہے ہی بھیڑیا سر، وہ انسانی کھال میں بھیڑیا مودی. سچی بات ہے، جس طریقے سے وہ ظلم وہاں پر صرف مسلمانوں پر نہیں، ہر اس شخص پہ، دلت پہ کیسے کر رہا ظلم. آپ ذرا نوٹ کریں، سکھاں دے نال ہوئی یار، کرسچنز کے ساتھ ہوئی یار. یہ کوئی طریقہ کار ہے جو کشمیر میں کر رہا ہے؟ تو میں تو بھائی جان، میرے آپ استاد ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسانی کھال میں چھپا بھیڑیا. بس سمپل سی بات ہے. میں ہٹلر اور مودی میں کوئی زیادہ فرق نہیں سمجھتا. چلو یہ تے انہوں دی جڑی ہے نا، وہ کہہ لیں کہ عمران خان سے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ دوسرے کے فعل کے لیے کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان اور اپنا جو اصول صحیح بات مجھے لیکن مجھے ارے بھائی اس آڑ میں تو پھر بہت کچھ ہو جائے گا نا. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیٹس اسیوم کہ گوہر صاحب کی تحقیق بھی غلط ہے. لیٹس اسیوم، اگرچہ مجھے علم ہے کہ یہ 1984-85 میں یہاں پہ یہ جھوٹ کس طرح گھڑے گئے تھے اور یہ کن رسالوں میں اور کن سیمیناروں میں چلائے جاتے تھے. اس کے بعد ہوا فروری 89 جب آخری سوویت فوجی چلا گیا، اور اس کے بعد وہ فاؤنڈنگ فادر کے برابر مجاہدین بندوقیں لے کے ایک دوسرے پہ چڑھے اور انہوں نے کابل کو تباہ کیا، اور اتنے زیادہ افغان مارے گئے جتنے سوویت یونین کے جنگ میں نہیں مرے، 9 سالہ جنگ میں نہیں مرے تھے. وہ ان مجاہدین نے جو فاؤنڈنگ فادرز کے برابر تھے، انہوں نے حرم پاک میں بیٹھ کے جو معاہدے کیے وہ توڑے. اور اس کے بعد ہم نے جب طالبان کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان نے، تو ہم نے ان مجاہدین کی مذمت کی. لہٰذا وہ فاؤنڈنگ فادر والی بات جو ہے یہ ان طالبان کے حوالے سے نہیں تھی. یہ بات تھی. لیکن وہ مودی صاحب 2 منٹ رہے بس، 2 منٹ. مودی جی کی کاریگری سر، وہ کہتا ہے کہ انڈیا مدر آف ڈیموکریسیز، اور اتنی بڑی جمہوریت دنیا میں اس کی کہاں مثال ملے گی کہ چائے بیچنے والا 20 سال گجرات پہ یا 10 سال گجرات پہ اور 10 سال پورے انڈیا کا وزیر اعظم رہا ہے. کاریگری چائے پینا، چائے ہم ان سے بڑے جمہوریت پسند ہیں. چائے پینا، چائے بنانا تو ایک باقاعدہ ایک جاب ہے نا. نہیں ہم نے اسی تے کھیلنے والے نے وزیر اعظم بڑھاتا ہے، کیسی گلاں کر دو. تو یہ اب تک ایک ہی ہم ٹاپک جو ہیں اس کا احاطہ کر پائیں، وزیر اعظم صاحب کا جو کارگزاری تھی اس کے اوپر. باقی مریم صاحبہ نے بڑی خوفناک گفتگو کی ہے اور بھی بڑے سارے معاملات ہیں. تو اگلا پارٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں سر یا کل، اچھا آج ہی تھوڑی دیر تک آپ کو دوسرا پارٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گا. فی الوقت کے لیے اتنے بہت بہت شکریہ آپ کا.